السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، عزیز طلبہ، آج ہم لوگوں کو کتاب التوحید میں باب من تبرک بشجر او حجر ونحوہما اس باب کو پڑھنا ہے۔ باب و اس کا بیان، من تبرک بشجر جس نے کسی درخت سے برکت حاصل کیا، او حجر یا کسی پتھر سے، ونحوہما اور ان دونوں کے علاوہ کسی دوسری چیز سے۔ باب من تبرک بشجر او حجر ونحوہما اس کا بیان جس نے کسی درخت یا پتھر وغیرہ سے برکت حاصل کیا۔ تو اس باب میں ہم لوگ اس آدمی کے بارے میں پڑھیں گے جس نے کسی درخت یا پتھر وغیرہ سے برکت حاصل کیا، تو اس کا اسلام میں کیا حکم ہے۔ کیا اسلام نے درخت پتھر وغیرہ سے برکت حاصل کرنے سے منع فرمایا ہے کہ نہیں منع فرمایا ہے؟ اسلام میں درخت یا پتھر وغیرہ سے برکت حاصل کرنے کا حکم کیا ہے، ہم لوگ اس باب میں یہی پڑھیں گے۔ دیکھیے، تبرک کا معنی ہوتا ہے برکت حاصل کرنا، طلب البرکہ۔ تبرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برکت حاصل کرنا۔ تبرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، برکت حاصل کرنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، پہلی قسم کا نام کیا ہے؟ مشروع۔ مشروع کسے کہتے ہیں؟ اس میں تین چیزوں کا پایا جانا بہت ہی ضروری ہے۔ نمبر ایک، برکت انہی چیزوں سے طلب کی جائے جو شریعت سے ثابت ہو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ تبرک مشروع کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ برکت انہی چیزوں سے طلب کی جائے، انہی چیزوں سے حاصل کی جائے جو شریعت میں ثابت ہو۔ دوسری شرط کیا ہے تبرک مشروع کی؟ تبرک مشروع کی دوسری شرط یہ ہے کہ برکت کو طلب کرنا ان کیفیات کے ساتھ ہو جن کی رہنمائی شریعت میں موجود ہے۔ یعنی برکت ہم لوگ اسی طریقے سے کریں، اسی کیفیت میں کریں جو کیفیت، جو طریقہ اسلام نے ہمیں بتلایا ہے، شریعت نے ہمیں بتلایا ہے۔ یہ ہے تبرک مشروع کی دوسری شرط۔ تبرک مشروع کی تیسری شرط یہ ہے کہ برکت طلب کرنے والا، یعنی جو آدمی برکت طلب کر رہا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہو، وہ یہ عقیدہ رکھے کہ برکت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور برکت دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یہ ہے تبرک مشروع کی تعریف۔ یعنی تبرک مشروع کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، برکت انہی چیزوں سے طلب کی جائے جس کا شریعت میں ثبوت ہو، جو شریعت سے ثابت ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ برکت کو طلب کرنا ان کیفیات کے ساتھ ہو جو شریعت میں موجود ہیں، یا جس طریقے سے شریعت نے برکت حاصل کرنے کی اجازت دی ہے۔ تیسری شرط ہے کہ برکت طلب کرنے والا یہ عقیدہ رکھے کہ برکت دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے اور اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی برکت نہیں دے سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تبرک مشروع کا حکم کیا ہے؟ تبرک مشروع یہ جائز ہے، مباح ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ تبرک کی دوسری قسم ہے تبرک غیر مشروع۔ تبرک غیر مشروع کسے کہتے ہیں؟ وہ تبرک جس کے اندر یہ تینوں چیزیں نہ پائی جائیں۔ جو میں نے تبرک مشروع میں تینوں چیزیں بتلائی ہیں، اگر وہ تینوں چیزیں کسی تبرک میں نہیں پائی جا رہی، کوئی آدمی کسی چیز سے برکت حاصل کر رہا ہے، اگر اس میں یہ تینوں چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں پائی جا رہی ہے، تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ تبرک غیر مشروع۔ تبرک مشروع غیر مشروع کسے کہتے ہیں؟ وہ تبرک جس کے اندر وہ تینوں چیزیں نہ پائی جائیں جو میں نے تبرک مشروع میں بتلایا ہے، یا ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز نہ پائی جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ مثلا آدمی اس طریقے سے برکت حاصل نہیں کر رہا ہے جس طریقے سے برکت حاصل کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے،
آدمی ان چیزوں سے برکت حاصل نہیں کر رہا ہے جو شریعت میں ثابت ہیں، بلکہ کسی دوسری چیز سے برکت حاصل کر رہا ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، یا برکت حاصل کرنے والا یہ عقیدہ رکھے، یہ مانے کہ جس سے وہ برکت حاصل کر رہا ہے وہی برکت دینے والا ہے، اللہ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہ برکت نہیں دیتا ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ تبرک غیر مشروع۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کے اندر یہ تینوں چیزیں نہ پائی جائیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز نہ پائی جائے۔ بات سمجھ میں؟ تو تبرک حاصل کرنے کے لیے ان تینوں چیزوں کا پایا جانا ایک ساتھ ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ نہیں پائی جا رہی ہیں تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ تبرک غیر مشروع بولیں گے۔ اور تبرک غیر مشروع کا حکم کیا ہے یہ جان لیتے ہیں۔ تبرک غیر مشروع کبھی کبھی شرک اکبر ہوتی ہے اور کبھی کبھی شرک اصغر ہوتی ہے۔ اگر برکت حاصل کرنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جس کے ذریعے برکت حاصل کی جا رہی ہے، جس آدمی سے برکت طلب کی جا رہی ہے وہی برکت دینے والا ہے، اللہ برکت دینے والا نہیں ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ شرک اکبر ہوگا۔ اور اگر برکت طلب کرنے والا یہ عقیدہ رکھے، یہ مانے کہ جس سے وہ برکت طلب کر رہا ہے وہ برکت دینے والا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین برکت دینے والا ہے، تو یہ شرک اصغر ہوگا۔ شرک اصغر کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ شرک غیر مشروع ہے، اسی لیے اس کو کیا ہم لوگ بولیں گے؟ شرک اصغر بولیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تبرک کے بارے میں ہم نے جان لیا، تبرک کا معنی کیا ہوتا ہے یہ ہم نے جان لیا، تبرک کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں یہ ہم نے جان لیا، تبرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برکت حاصل کرنا۔ تبرک کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2 قسمیں ہوتی ہیں، پہلے کا نام ہے تبرک مشروع، دوسرے کا نام ہے تبرک غیر مشروع۔ تبرک مشروع کے لیے کن کن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے یہ بھی بتلایا گیا، تبرک غیر مشروع کسے کہتے ہیں یہ بھی بتلایا گیا، تبرک مشروع کا کیا حکم ہے اور تبرک غیر مشروع کا کیا حکم ہے، یہ ساری چیزیں ہم لوگ جان چکے ہیں۔ آگے دیکھیے لکھا ہوا بشجرن، کسی درخت سے برکت حاصل کرنا۔ شجر یہ عام ہے، کوئی بھی درخت ہو، کسی بھی چیز کا درخت ہو، سب اس میں شامل ہے۔ جس درخت سے بھی برکت حاصل کی جائے سارے کے سارے درخت اس میں کیا ہے؟ شامل ہیں۔ جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت رضوان جس درخت کے نیچے لیا گیا تھا اس درخت کو کٹوا دیا تھا، کیونکہ لوگ اس کے سامنے اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو شجر سے مراد یہاں ہے کوئی بھی درخت ہو، چاہے وہ آم کا درخت ہو یا کھجور کا درخت ہو یا کسی بھی چیز کا درخت ہو، اگر اس درخت سے برکت حاصل کی جا رہی ہے تو وہ اس میں شامل ہے۔ حجر دیکھیے ہے، حجر بھی عام ہے، کوئی بھی حجر ہو سارے حجر اس میں شامل ہیں، حتیٰ کہ اگر پہاڑ بھی ہے، پہاڑ سے برکت حاصل کی جا رہی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ رہی بات حجر اسود کی، تو حجر اسود سے لوگ برکت حاصل نہیں کرتے ہیں، بلکہ لوگ جو حجر اسود کو چومتے ہیں، جو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں اور چھوتے ہیں، تو ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ اللہ کی عبادت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایسا کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ حجر اسود سے برکت حاصل نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ اللہ کی عبادت اور نبی کی اتباع کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اے پتھر، مجھے معلوم ہے کہ تو نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، اور اگر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تمہیں بوسہ نہیں دیتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جس میں حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ میں تجھے اسی لیے بوسہ دے رہا ہوں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے، نبی کی اتباع، نبی کی فرمانبرداری میں میں ایسا کر رہا ہوں، ورنہ اے پتھر تیری کوئی اوقات نہیں ہے۔ سمجھ رہی بات؟ تیری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سمجھ رہی بات؟ جی۔ وَنَحْوِهِمَا، اور ان کے علاوہ کوئی اور چیز ہو جیسے قبر یا گھر وغیرہ سے برکت حاصل کی جائے۔ سمجھ رہی بات؟ جی۔ دیکھیے اس باب کی پہلی آیت دیکھ لیجیے، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى۔ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین نے کہا أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، کہ لات، عزیٰ، ومنات الثالثۃ الاخری، اور تیسری دیوی منات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟
افرأیتم اللات والعزی، افرأیتم تو تمہارا کیا خیال ہے، اللات والعزی لات اور عزیٰ کے بارے میں، ومنات الثالثۃ الاخری اور تیسری دیوی منات کے بارے میں۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں 3 بتوں کا نام آیا ہے، اللات والعزی و منات۔ دیکھیے اللات کے بارے میں جان لیجیے۔ اللات اہل علم نے اس کو 2 طریقے سے پڑھا ہے۔ نمبر 1 تشدید کے ساتھ، یعنی اللات تا پہ مشدد کے ساتھ، اور دوسرا تخفیف کے ساتھ، یعنی اللاتا تا پہ تشدید نہیں ہے، تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔ اللاتا اگر تخفیف کے ساتھ پڑھیں گے تو ایسی صورت میں اعمش نے کہا کہ مشرکین عرب اللاتا کو الہ یا اللہ سے مشتق مانتے تھے۔ اللاتا اگر اسے تخفیف کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللات ایک سفید پتھر تھا جس پر خوب نقش و نگار کیا گیا تھا، اس کو ایک مکان میں سجا کر رکھا گیا تھا۔ اس مکان کے آس پاس بہت بڑی اور مضبوط 4 دیواری بنائی گئی تھی جس کو خوبصورت پردوں سے سجایا گیا تھا، اور اس کے باقاعدہ پجاری بھی تھے۔ یہ اہل طائف یعنی بنو ثقیف کا بت تھا۔ اس کی وجہ سے بنو ثقیف قریش کے علاوہ تمام عرب قبائل پر اپنے آپ کو قابل فخر گردانتے تھے۔ یعنی ابن کثیر نے کیا لکھا ہے کہ ایک پتھر تھا۔ ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ کو اس کو گرانے کے لیے بھیجا، تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے اس کو گرا کر اس کو آگ لگا کر جلا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللاتا یعنی اگر اس کو تخفیف کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے بارے میں کیا ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہ ایک پتھر تھا، اور ابن ہشام نے کہا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس کو گرایا تھا، اسے جلایا تھا۔ دوسری صورت میں یعنی اگر ہم لوگ اس کو تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی اللاتا پڑھتے ہیں، تو اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللاتا ایک نیک آدمی تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ جب یہ فوت ہو گیا، جب اس کا انتقال ہو گیا، تو لوگ اس کی قبر کے پاس جا کر کے اس کی عبادت کرنے لگے۔ یہ ابن عباس نے کہا ہے۔ ابن عباس کا دوسرا قول اس کے بارے میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک پتھر کے قریب ایک شخص ستو اور گھی صاف کر کے بیچا کرتا تھا۔ جب یہ فوت ہو گیا تو بنو ثقیف نے اس پتھر کی پوجا شروع کر دی، کیونکہ اس پتھر پر اس آدمی نے اپنی پوری زندگی گزار دی تھی۔ ایسی ہی روایت مجاہد سے سعید بن منصور نے ذکر کی ہے، جس میں ہے کہ جب وہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ بنو ثقیف پتھر اور قبر دونوں کی عبادت کرتے تھے، دونوں کے سامنے اپنے سر جھکاتے تھے۔ دوسرے بت کا کیا نام ہے؟ العزیٰ۔ عزیٰ یہ اعزو کی مؤنث ہے۔ اہل قریش اور بنو کنانہ کے لوگ اس کو اللہ کے نام العزیز سے مشتق مانتے تھے۔ العزیٰ کے بارے میں علامہ ابن جریر لکھتے ہیں کہ عزیٰ ایک درخت تھا، ایک پیڑ تھا جس کو 4 دیواری میں گھیر لیا گیا تھا، اور اس کو بہت خوبصورت پردوں سے سجایا گیا تھا۔ یہ درخت مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے جس کا نام وادی نخلا ہے، جس کو آج کل السیل الکبیر کہتے ہیں، وہیں تھا۔ قریش مکہ اس درخت کی بے انتہا عزت کرتے تھے۔ امام نسائی ابو الطفیل سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وادی نخلا کی طرف بھیجا کہ جا کر عزیٰ کو وہ کاٹ دیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وادی نخلا میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں 3 درخت تھے، 3 پیڑ تھے، اور انہوں نے تینوں کو کاٹ دیا، اور جس مکان پر یہ پیڑ تھے اس مکان کو بالکل گرا دیا، اور پھر آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری باتیں رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ جاؤ، تم کوئی کام نہیں کر کے آئے ہو۔ چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ وادی نخلا پہنچے تو عزیٰ کے پجاریوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی پہاڑ کی طرف پناہ لی،
اور یا عزا کے نعرے لگانے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بالکل ننگی حالت میں ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے سر پر ڈال رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا اور واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی عورت عزا تھی۔ تو عزا کے بارے میں ہم نے جان لیا۔ تیسرے بت کا کیا نام ہے؟ منات۔ اہل عرب اس کو اللہ کے نام منان سے مشتق مانتے تھے۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان قدید نامی علاقہ میں ایک جگہ مشلل ہے، یہاں منات دیوی کا بت تھا۔ قبیلہ حذیل، قبیلہ خزاعہ اور قبیلہ اوس و خزرج، ان سارے قبیلوں کا یہ بت تھا۔ یہ قبیلے اس کی بہت تعظیم کرتے تھے، حتیٰ کہ حج کے لیے احرام بھی یہیں سے باندھتے تھے۔ منات کے تعلق سے مشہور مورخ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو گرانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے سال اس کو گرا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم نے اللات والعزا و منات ان تینوں بتوں کے بارے میں پڑھ لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کا اس باب سے کیا تعلق ہے؟ اس آیت کا اس باب سے تعلق یہ ہے کہ لات اور عزا کے جو پجاری تھے وہ ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ برکت دیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے پاس آ کر کے جانور ذبح کرتے تھے اور انہیں کیا سمجھتے تھے؟ باعث برکت سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں برکت دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ لات، عزا اور منات کے جو پجاری تھے وہ ان کے ذریعے سے برکت حاصل کرتے تھے، لیکن انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں کہا کہ اے لوگو، لات، عزا اور منات کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ کیا ان کے ذریعے سے برکت حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ جس طرح سے لات، عزا اور منات نے اپنے پجاریوں کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کسی درخت یا پتھر سے برکت حاصل کرتا ہے، برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ یہ ساری چیزیں انہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ تو صالحین کی قبروں پر جا کر تبرک حاصل کرنا، جس طرح لات کے پجاری کرتے تھے، یا درختوں اور پتھروں سے برکت حاصل کرنا، جس طرح سے عزا اور منات کے پجاری کرتے تھے، یہ سارا کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ عزیز طلبہ، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔